اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر موقع ملا آپ سے بات کرنے کا، اور یہ ملاقات کرنے کا انداز اپنا اپنا، نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، اور یہ جو روٹی کپڑا اور مکان، بجلی پانی اور سوئی گیس، یہ 6 مشکل ترین ایشوز ہیں آج کل۔ لیکن فرسٹ آف آل وی مسٹ ٹاک اباؤٹ دی روٹی، کہ جب روٹی یعنی رزق جو ہے یہ دیکھا جائے کہ حلال طریقے سے کھایا جائے، اور رزق حلال عین عبادت ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں صابن سے، تولیے سے صاف نہ کیے جائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر وقت ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، بس اتنا مختصر ترین یہ پڑھ کے، اگر وقت نہ ہو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کریں۔ کھانا کھانے کے بعد جو کھانے کے اندر بات ہے یعنی روٹی کی بات ہے، تو اس لیے روٹی کی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آدھی دنیا میں کھانا ہے نہیں، آدھی دنیا جو ہے وہ کھانے کو ضائع کر رہی ہے، یعنی ان کے پاس اتنا زیادہ کھانا ہے کہ وہ ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ جو کھانا ہے یعنی پلیٹ میں بچانا نہیں ہے، جو پلیٹ کو چمکائے گا یعنی کھانے کو ضائع نہیں کرے گا، صاف ستھری پلیٹ چمکائے گا، اللہ اس کا دل چمکائیں گے۔ تو رزق کے حلال ہونے پر اور اس کو سنت کے طریقے سے کھانے پر، پھر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں، تولیے سے صاف کر لینے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جیسے آپ نے کھانا عنایت فرمایا، شکر اس کا، اور اس سے بہتر کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان کو اتنا وسیع اور اتنا بڑا کر دیں کہ دنیا جہان کی مخلوق وہاں سے کھانا کھائے۔ یہ ہے روٹی کی بات۔ اب اگر بجلی اور پانی کی بات کریں یا کپڑے اور مکان کی بات کریں، تو کپڑا جو ہے یہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، چاہے سستا ہو، 2 روپے گز کا کپڑا ہو، لیکن اگر وہ صاف نہیں ہے، یعنی صاف سے مراد پاک نہیں ہے، اور ظاہراً بھی وہ صاف نظر آنا چاہیے، یعنی استری ہوا ہو۔ اور پھر یہ کہ آج کل جو ہم سپرے یوز کرتے ہیں خوشبو لگانے کے لیے، اس کا دھیان کرنا ہے کہ اس میں کہیں الکوہل کی ملاوٹ تو نہیں۔ اگر آپ کے کپڑے پاک صاف ہیں، نہائے دھوئے بھی آپ بالکل سنت کے طریقے سے ہیں، اور پانی کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کے باوجود جب آپ نے یہ سپرے استعمال کیا خوشبو لگانے کے لیے کہ مسجد جا رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، نماز پڑھنے، اور لیکن اس سپرے میں چونکہ الکوہل ہے، تو الکوہل کی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، اس کا مطلب آپ کی نماز ہوگی نہیں، چونکہ یہ پاکی کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ پاکی ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے۔ تو ہر چیز کا دھیان کرنا ہے کہ روٹی بھی پاک ہو۔ جو شخص حلال کا لقمہ نہیں کھائے گا، اس کی 40 دن کی نمازیں جو ہیں وہ، اور 40 دن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی جب آپ حرام کا لقمہ کھائیں گے تو ایک یہ بھی شیطان کی شرارت ہوتی ہے کہ جب اس نے آپ کو آپ کے مقام سے گرانا ہے تو وہ ایسی ایکٹیویٹی میں آپ کو مبتلا کر دے گا، ملوث کر دے گا، جو ٹوٹلی ان اسلامک ہوگی، اور اس کے لیے بہت آسان بات ہے کہ وہ خوشبو میں شراب ملا دے تاکہ وہ ناپاک ہو جائے۔ آپ کو کیا پتہ یہ کہاں سے آئی، آپ تو اس کی خوشبو دیکھ رہے ہیں، فریگرنس دیکھ رہے ہیں، اور کھانے میں وہ کسی بھی طریقے سے وہ جیسے سود کا کاروبار کر رہے ہیں تو وہ بھی حرام بنتی ہے ساری بات۔ تو ہمیں بہت ہی پرہیزگاری، تقوی، اس پہ بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے۔ تو آپ جوں متقی پرہیزگار ہوتے جائیں گے، آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی، اور رحمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، یعنی گھر میں سکون بھی آئے گا، محبت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ آج گھر میں چونکہ یہ فتنہ فساد کیوں آ گیا، کیوں بچے بڑوں کی باتیں نہیں مان رہے، اور بڑے جو ہیں وہ بڑے نہیں رہے، ان کو سمجھا ہی نہیں جا رہا، ان کو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے۔ تو ون ریزن از دس کہ گھر میں جو حلال روزی ہے اس پر نگاہ نہیں رکھی جا رہی۔ تو روٹی کپڑا اور مکان، جب آپ پانی پئیں تو بیٹھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پئیں، اور جب ختم کر لیں تو الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن پانی جو ہے، ہم اپنے ایشیا کی بات کریں تو اس میں تقریباً 80% پانی جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہے،
اس کی وجہ سے 80% بیماریاں آپ کو پانی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر آپ کا پانی بوائلڈ ہے یا پیوریفائڈ ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کر لیں، آپ نے گھر میں واٹر فلٹر لگایا ہوا ہے، تو پانی کا ضیاع بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً ایوریج 6 مہینے بارش ہوتی ہے۔ تو اگر حکومت اور لوگ، چونکہ حکومت میں بھی لوگ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے تو کام چلتا ہے، تو یہ جو مشینری ہے حکومت کی، یہ عوام کے تعاون سے بہتر رزلٹ دے سکتی ہے کہ رین واٹر کو ہارویسٹ کیا جائے، یعنی اسے جمع کیا جائے، پھر اس کو پراپر یوٹیلائز کیا جائے، تو ہمارے پاس پانی ہوگا، پانی سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ سارا مسئلہ ایک مینجمنٹ کا ہے کہ آج بجلی جو ہے یہ بھی پانی سے بنتی ہے، ہوا سے بھی بن سکتی ہے، اور بے شمار اس کے اب سائنسی طریقے آ چکے ہیں، لیکن جب کوئی سیریس نہیں ہوگا کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، تو آپ سیریس ہو گئے تو سمجھ لیں حکومتیں خود ہی سیریس ہو جائیں گی۔ یعنی جو میری بات سن رہے ہیں، اگر یہی سیریس نہیں ہے، یہی سنسیئر نہیں ہے میرے سننے والے اور دیکھنے والے، تو ہم اوروں سے کیا التجا کریں گے؟ آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ سیریس ہو جائیں، سنسیئر ہو جائیں، اور اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں اور سمارٹ ہو جائیں، تو یہ بجلی بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آ جائے گی۔ رہا مسئلہ یہ سوئی گیس کا، تو یہ پیچھے اگر ہم 10 سال واپس جائیں تو سی این جی کے جو اسٹیشنز ہیں، یہ لگانے کے لیے حکومت خود 100 طرح کی فیسلٹیز دے رہی تھی اور لوگوں کو قائل کر رہی تھی، کنونس کر رہی تھی کہ یہ لگاؤ، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، اور ودن یہ 7-8 سالوں میں، 10 سالوں کے اندر اندر آج گیس ہے ہی نہیں۔ تو اب جتنے اسٹیشنز کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ سے لگائے گئے تھے، آج وہ بیکار ہیں اور عوام اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو عوام کی جو پریشانی کا حل ہے، واٹ از دیٹ؟ کہ چونکہ ہم نے جب تمام طرح کے طریقوں کو آزما لیا، تمام، یعنی یورپین سٹائل بھی دیکھ لیا اور ایشین سٹائل بھی دیکھ لیا، افریقن سٹائل بھی دیکھ لیا، یعنی ہم نے مٹیریلزم کو بھی دیکھ لیا اور تمام مذاہب پہ عمل ہوا، لیکن فائدہ کہیں سے بھی نظر نہیں آیا، تو اسلام از دی بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ اب اسلام پہ اگر آپ چلیں گے تو ظاہر دنیا میں یہ جو 20% مسلمان رہتے ہیں، اگر یہ 100% اسلام کے مطابق لائف گزاریں تو یو ول بی دا کنگز آف دا کنگ۔ آپ بادشاہ ہوں گے، بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہوں گے آپ کے جو رزق اتنا ہوگا کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی 10% اسلام پہ عمل کرتا ہے تو اسے 10% کا ہی، تو اس وقت 100% اسلام پر عمل کرنے والی مخلوق حضرت انسان میں نظر نہیں آتی ہے، بہت ہیں تو بہت کم ہیں، اور وہ ایسے ہی ہیں جیسے آٹے میں نمک کے برابر۔ اسی لیے دنیا میں جو ٹیسٹ ہے یہ انہی ہستیوں کی وجہ سے ہے جو اسلام کے اوپر 100% عمل کر رہے ہیں، ورنہ یہ ذائقہ اب وہ ذائقہ نہیں رہا۔ یعنی آپ فروٹ میں دیکھ لیں تو وہ ذائقہ نہیں ہے، کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے، جینے کی وہ لذتیں ختم ہو گئیں۔ اب مطلب جینا بھی مشکل ہے تو مرنا بھی مشکل ہے۔ تو یہ جو روٹی کپڑا مکان ہے، جب مکان بنائیں تو ظاہر ہے جیسے آج مکان دھڑا دھڑ بنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے تو جگہ نہیں ملتی، ایک وقت یہ آنا ہے کہ آج انسان جگہ کی خاطر دھکے کھا رہا ہے، جگہ نہیں ملتی ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں روپے انویسٹ کریں تو جگہ آپ کو ملتی ہے، اور ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب جگہ ہی جگہ ہوگی، کوئی خریدار نہیں ہوگا۔ اب اس سے آپ کو اشارہ دے سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں کہ آج جگہ کی خاطر لوگ دھکے کھا رہے ہیں، کل یہ جگہ دھکے کھائے گی اور خریدار کوئی نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، ہم اپنا شارٹ کٹ راستہ کیا استعمال کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم، اس درود شریف کی کثرت رکھیں، باوضو رہیں، سچ بولیں، ایمانداری سے کام کریں، آنیسٹی کو لے کر آئیں، جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے ان باتوں کو چھوڑیں۔ نماز کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، عقیدہ اس کا کیا ہے یہ اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن اگر آپ کسی کو چیٹنگ کر رہے ہو تو اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اگر آپ ملاوٹ کر رہے ہو تو اس سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے، اگر آپ کم تول رہے ہو تو اس سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اسلام یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو کسی کی وجہ سے نقصان پہنچے۔ تو زیادہ عقل مند بننے کی بجائے بہت زیادہ عقل مند بنیں اور لوگوں کو فائدہ دیں۔
فائدہ کیا ہے؟ بزنس از اے بزنس. بزنس کو اس انداز سے کیا جائے جیسے اسلام اجازت دیتا ہے، جس کی تلقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس طریقے سے بزنس کیجیے. یہ جو آج کی 420 ہیں، جو فراڈ کے طریقے ہیں، جو ٹرکس ہیں، جو سیکرٹس جس کو آپ کہتے ہیں، ان سے نکلیے اور سیدھی سیدھی زندگی گزاریے کہ جو بات کی جائے وہی ہونی چاہیے. یعنی ابھی ہم نے ایک جگہ سے تھوڑی بلک میں چیز خریدی، جب اسے ایز اے چیکنگ کے لیے تھوڑا سا لے کر آئے تو وہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی تھی، بہت ہی بہترین تھی، بڑی پسند آئی ہمیں. اور جب ہم نے اسے تھوڑی بلک میں منگائی تو اس کی کوالٹی ڈاؤن ہو گئی. تو مسلمانوں کی ایک پرابلم یہ ہے کہ دے کین ناٹ مینٹین دا کوالٹی آف دیئر اون سروسز آن دیئر اون پروڈکٹ. تو جب یہ تھوڑے سے کام کے لیے بھی آپ کی کوالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے، کیا جلد بازی ہوتی ہے یا ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے یا سوئی گیس کی پرابلم ہے کہ جس نے فرض کر لو روٹیاں منگائی ہیں، 500 روٹی منگائی ہے، تو اس میں سے وہ 100 روٹی جو ہے اس کا وہ کوالٹی نہیں ہوگی، ویٹ ایک جیسا نہیں ہوگا، یا جل جائیں گی یا کچی ہوں گی. تو ظاہر ہے جب آپ سے یہ تھوڑا سا کام مینج نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ہمارا ایک امیج ہے جو باہر کی دنیا میں بن گیا کہ ہم چیٹرز ہیں. حالانکہ چیٹرز ہیں نہیں، مطلب ہم طبیعتاً چیٹنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم سے کوالٹی مینٹین نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہماری نیک نامی پر ایک دھبا لگ رہا ہے اور ہمارا جو کریکٹر ہے وہ دنیا کے سامنے ایز اے چیٹر پیش ہو رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ یو ول انڈرسٹینڈ کہ ہمیں اپنی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے، اپنے رزق پہ نگاہ رکھنی ہے کہ پھر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. ہم نے دنیا میں کوئی نہ کوئی چینج لانی ہے. چینج لانے سے مراد یہ ہے کہ آج اگر آپ 1000 یا 500 روپے کی چینج مانگیں تو کوئی نہیں دیتا، کہ ہو سکتا ہے یہ نقلی ہو. یعنی اب اتنا دنیا میں 2 نمبری ہے کہ مسلمان پہ بھی بلیو نہیں کر سکتا. یہ ایک فلسفہ ضرور پہلے پیش ہوتا تھا کہ غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، لیکن میں انتہائی افسوس سے کہوں گا کہ مسلمان کو کون سا انسان سمجھ رہا ہے. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے بس یہ آخری پیس ہے، اس کو ذبح کر لو، اس کی کھال اتار لو، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ لے لو، پتہ نہیں دوبارہ کوئی گاہک آئے یا نہ آئے. تو چونکہ سوچیں جو ہیں یہ معنی رکھتی ہیں، جب سوچیں آپ کی گھٹیا ہو جائیں گی، ان میں پالیدگی آ جائے گی، اس میں آلودگی آ جائے گی، تو اس میں نکھار پیدا کیجیے. اور نکھار پیدا کرنے کے لیے جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، چاہے وہ بات چھوٹی ہے یا بڑی ہے، چاہے وہ 1 پیسے کی ہے یا 1 کروڑ کی ہے، 1 ارب اور 1 خرب کی ہے. ایمانداری سے ہی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنی جلدی بے ایمانی کو، فراڈ کو، ہیرا پھیری سے بچتے ہیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو دھوکہ دیا اور نہ کبھی کسی کے دھوکے میں آئے. اب یہ آپ کس طرح لوگوں کو دھوکے سے بچاتے ہو، خود دھوکوں سے بچتے ہو، دیٹ از اے اسکل ان فیکٹ آج فی زمانہ. تو ہوپ فلی یو ول گاٹ دی آئیڈیا کہ روٹی کپڑا اور مکان، بجلی، پانی اور سوئی گیس. تو یہ جو سوئی گیس اور وابڈا کے جو لوگ ہیں، یہ جو عوام ہے جو وہاں کام کرتی ہے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ توجہ نہیں، اگر وہ دن رات صحیح کام کرتے تو آج اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا. یعنی جتنے ملازمین ہیں جو دفتروں میں صبح جاتے ہیں، شام کو گھر تھکے ہارے ماندے آتے ہیں، اور ایویں چلیاں وچ جن سکتی ہے. لگتا یہی ہے کہ یہ جو آپ نوکری کریں یہ بھی ایک چلہ ہے آپ کا. اگر آپ نے صحیح لگا لیا تو آخرت بن جائے گی. یعنی 60 سال کی ایج میں جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ بہت سے ایسے ملازمین ہیں جنہوں نے گولڈن شیک ہینڈ لیا یا ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچے، اس کے بعد کچھ تو مر گئے، جو بچ گئے وہ بیمار پڑ گئے، اور بیماری کے بعد وہ جو سارا پیسہ پینشن کا ملا وہ بیماری پہ لگ گیا، نہ زندگی رہی نہ. اور اس طرح یہ حالات جو ہیں یہ وگرگوں رہے. تو یہ جو چلہ آپ کھینچ رہے ہیں نوکری کی شکل میں، اس کو عبادت بنا لیں. اگر ایمانداری سے رہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر بھی بے حد فائدہ مند ہے. اگر درود شریف پڑھیں گے، کوشش کریں میرے دوست، مجھ سے محبت کرنے والے یا میری بات سننے والے اگر باوضو رہیں گے تو پھر ان کا مقام اور ہوگا. بے وضو اور باوضو کی جو چینج ہے، تبدیلی ہے، یہ بتا دیتا ہوں کہ 2 اللہ کے مقرب بندے ہیں. دونوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی جیسا ہے، لیکن ایک دنیا میں بادشاہ ہے،
ایک دنیا میں فقیر ہے، یہ جو بادشاہ ہے اس کے لنگر شریف سے ظاہر ہے بادشاہ ہے تو بادشاہ ہے، اس کی شاہانہ زندگی ہے، دنیا اس کے در سے فائدے اٹھاتی ہے، جبکہ دوسرا بندہ جو ہے جو بے وضو رہتا ہے اور بے وضو ہی ذکر اذکار کرتا ہے، وہ دنیا میں فقیر ہے، وہ اپنے حصے کی 2 روٹی بھی کہیں سے مانگ کے کھاتا ہے، جبکہ یہ جو بادشاہ ہے مقام اللہ کی بارگاہ میں دونوں کا ایک جیسے ہی ہے۔ لیکن دنیا میں چونکہ یہ باوضو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، 24 گھنٹے باوضو رہتے ہیں، یہ بے وضو رہتے ہیں، تو دیٹس دا ڈفرنس کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔